اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو اور ویورز، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا، خوبصورت اور پیارا سا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے۔ اس کو کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو کرنے سے انسان کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی نوعیت کی بیماری ہو، اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حی۔ حی وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہو، اس لیے حی صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی، اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، کیونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا اور ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 18 ہیں، اور اس کو جب کثرت سے پڑھے گا اس کے ہر مردہ کام میں زندگی بڑھ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے اندر کرنے کی طرف متوجہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت جو ہے وہ ہے تندرستی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی انسان کو ہر قسم کے کام سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم تندرست ہیں تو زندگی کے ہر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا وظیفے پہ جانے سے پہلے ہمیں چاہیے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والے ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو ہماری دنیا میں بہت سے ایسے پیشے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ڈرائیور حضرات ہیں، جو بھی ہیں، جتنے کاریگر ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کرتے رہیں، کیونکہ اس سے ان کے ہاتھ میں اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے، حفاظت عطا فرما دیتا ہے اور غائب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ مزدور حضرات پڑھیں، جو بھی ہمارے اس دنیا میں کام کرنے والے حضرات ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی بھی ہے، ان کے لیے تو یہ بہت ہی خالص اور بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ مثلا ڈاکٹر ہے، اگر وہ اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا اور مریضوں کو شفا نصیب ہوگی۔ اسی طرح ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے اور وہ اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ ڈرائیور حضرات ہیں، جب وہ اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تمام حادثات سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے معمور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے فوجی، سپاہی، جوان، کشتی چلانے والا، رکشا چلانے والا، کوئی انجن چلانے والا، کوئی بھی اگر اس اسم کا وظیفہ کرتا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اسم کو ضرور بضرور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس اسم کا ورد کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اور یہ بہت سی بیماریوں میں اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، مثلا ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کا مرض ہے، فالج ہے، بہت سارے ایسے مرض، شوگر ہے، مرگی ہے، اور لا علاج جو ہو چکے ہیں، مرض کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس کو کرنے سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ لیکن ایک ترتیب ہوتی ہے، ہر وظیفے کی ایک ترتیب ہے۔ جب تک کہ ہم اس ترتیب سے اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو ہمیں آرام نصیب نہیں ہوگا، ہماری تنگ دستی دور نہیں ہوگی، ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا،
رشتے نہیں ملیں گے، جن بہنوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ اس کو کرنے سے اللہ پاک تمام بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ تمام حاجات، مردہ دل کو زندہ کرنا، ہر بیماری کو شفا عطا فرما دینا، ہائی بلڈ پریشر ہے، فالج ہے، کچھ بھی ہے، اس وظیفے کو کرنے سے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں اللہ کے اسم کے ساتھ۔ اور ایک اور نام آتا ہے یا قیوم، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قائم میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو۔ اس بات پر غور کیجئے، دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے اس کی محتاج ہو۔ اس لیے اللہ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لا زوال ہے۔ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ اور قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود ہونے کا وصف یہی ہے کہ وہ ہمیشہ قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق بھی صرف اسی کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ صوفیہ نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے، اللہ اس کا نہ ہونے والے کاموں کو بھی قائم کر دیتا ہے، اور اس اسم کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 152 ہیں۔ اسی لیے ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں ان کو اعداد سے ہم جب جانتے ہیں تو اس کی طاقت اور اس کے اثر کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اسم میں کتنی طاقت، کتنی پاور ہے۔ تو پھر ہم یہ وظیفہ کرنے کو آپ لوگوں کو کہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں نکھار آئے، خوبصورتی آئے، آپ اپنی زندگی کو خوشحال گزار سکیں، آپ کی مالی حالت ٹھیک ہو، آپ کو ہر مرض سے شفا عطا ہو، جتنی دل کی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو، ہائی بلڈ پریشر آپ کا ختم ہو، فالج آپ کا ختم ہو، غرضیہ کہ کوئی بھی بیماری ہے اس سے آپ کو شفا مل جائے۔ جن حضرات کو نوکری نہیں ملتی ان کو روزگار میسر ہو جاتا ہے، جس آدمی کو رزق کی تلاش ہوتی ہے اس کو رزق مل جاتا ہے۔ آئیے میں اب آپ کو اپنے وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ان دونوں اسموں کو ملا کر آپ نے کس طرح، کس گنتی کے ساتھ، کس وقت اور کیسے کرنا ہے۔ اور بعض اوقات تو کچھ ایسی مشکلات انسان کو درپیش آ جاتی ہیں جو اپنی سوچ اور تدبیر سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی مہم درپیش آ جاتی ہے جس کا کوئی حل نہ ہوتا، اس کو نظر ہی نہ آ رہا ہوتا ہو، تو یہ وظیفہ کرنے سے اس کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم اس کا تفصیلی وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اسے خلوص نیت سے روزانہ تا حیات سوتے وقت 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں قائم ہو جائے گا اور اللہ اس سے پیار کرے گا اور اللہ کی محبت اور قربت حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بہت ساری ایسی اللہ تعالیٰ قوتیں عنایت فرمائے گا کہ سامنے والے کی باتوں کو بخوبی جان سکیں گے کہ کون آپ کے حق میں بہتر ہے، کون آپ کے مخالف ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھے گا، آپ کا دشمن آپ کے چہرے کو دیکھے گا یا کوئی بھی آپ کے چہرے کو دیکھے گا وہ آپ کا ہو جائے گا، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کو چاہنے لگے گا۔ ڈرائیور حضرات، مشینیں چلانے والے، فوجی حضرات، ڈاکٹروں کے اور حکیموں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا، اور جو سفر پہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنا اور پھر بتانا، اور ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح صحت عطا فرما دی، کس طرح آپ کے گھر میں مال آیا، کس طرح آپ کے گھر میں رزق آیا، کس طرح آپ کے گھر میں دولت آئی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ ایک کام کرنا نہ بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم ضرور کرنا، غریبوں کی مدد ضرور کرنا۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ سونے سے پہلے 300 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا ہے، اور اول و آخر یعنی کہ شروع میں، وظیفہ کرنے سے پہلے اور وظیفہ کرنے کے بعد
आपने दुरूद शरीफ जरूर पढ़नी है। आपको जो भी दुरूद शरीफ आसान लगे वो आपने पढ़नी है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी ये बड़ी खास है, इसको पढ़ लें। अगर नहीं आती तो कोई दूसरी पढ़ लें। तो आपने दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़नी, तो फिर अल्लाह के हजूर दुआ मांग कर सो जाना है। तो इस तरह आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी, खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। इस वजीफे को आप जरूर करना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अल्लाह ताला ने किस तरह गैब से आपकी मदद की और किस तरह लोग आपके दोस्त हो गए, आपके हाथों में शिफा आ गई है। तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इस वजीफे को जरूर करना। इंशाअल्लाह ताला आप खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।